نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے زیادہ نامہ اعمال میں عمل دخل ہوگا یا ترازو پر جو چیز بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے پاس بڑا مال و دولت ہے، آپ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، آپ بڑے نیکوکار ہیں، لیکن آپ منہ سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں ہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتے، ہر شخص کو جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، تو آپ دنیا کے احمق ترین انسان ہیں۔ آپ کی بد اخلاقی آپ کے مال و دولت پر، آپ کے علم پر، آپ کے منصب پر پانی پھیر دے گی۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ محبوب، اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس نرمی سے پیش نہ آئیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جائیں۔ اتنا اہم معاملہ ہے حسن اخلاق۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بس جو دل میں ہوتا ہے میں باہر نکال دیتا ہوں۔ کیوں؟ آپ اتنی سی برداشت بھی نہیں ہے، اور شوق آپ کا یہ ہے کہ آپ امت کے لیڈر بن جائیں۔ یاد رکھیے، جو چکی میں پسنے کا عادی نہیں ہے وہ بندہ نہیں بن سکتا۔ جسے مشکلات، مصائب، لوگوں کے کڑوے کسیلے رویے برداشت کرنا نہیں آتے، وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ اٹھائیے انبیاء کی تاریخ، جمیع انبیاء کرام کے احوال پڑھیے، کمینے اور رذیل لوگوں نے اٹھ کر اللہ کے نبیوں پر تنقید کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہتے تھے، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہے کہ یہ تو باتیں بھی کرتے ہیں ہماری طرح، بازاروں میں پھرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ لیکن دیکھیے، اللہ کے نبیوں نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک ہمیں استقامت دے دے اور انہیں ہدایت دے دے۔ حضور سے بارہا عرض کیا گیا، حضور ایک دفعہ امم سابقہ کی طرح آپ بھی ذرا اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کریں، عذاب الہی آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں انہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ اس لیے لوگوں کے رویوں کو برداشت کیجئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اپنے اندر ان کے لیے احساس پیدا کیجئے، یہی اصل اسلام ہے۔